السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام ٹو ڈے کرائم سٹوری۔ ہماری جو آج کی کرائم سٹوری ہے وہ ایک ایسی خاتون ایس ایچ او کے حوالے سے ہے جو لاہور میں وومن تھانے میں ایس ایچ او تھی۔ ان کے خلاف ایک الزام سامنے آیا کہ انہوں نے ایک ڈکیتی میں استعمال ہونے والا موزر جو ہے، مجرموں کا جو موزر ہے، وہ اپنے گھر میں چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ اس کیس کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ جو ایس ایچ او ثانیہ اشرف ہے، ان کے حوالے سے انویسٹیگیشن پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ ملزموں نے جو 9mm کا پسٹل رکھا ہوا تھا وہ انہوں نے واردات کے بعد ایس ایچ او کو دے دیا۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے جو کیسے ہوا، ہم آپ کو اس کی اصل بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں۔ جو ثانیہ اشرف ہیں، یہ ایس ایچ او وومن تھانہ تھی۔ ان کے حوالے سے ایک ملزم جو ہے جس کا نام اسماعیل ہے، وہ اس کے خلاف جو ہے نا FIR تھانہ کانا میں 24/4/2025 کو یہ جو درج ہوئی۔ FIR کا نمبر ہے 4624/25 اور یہ پنجاب آرمڈ آرڈیننس 1965 کی جو شک ہے 13(2)A، اس کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ اس مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تفتیش کی جا رہی تھی ڈکیتی کے مقدمے کی۔ اچھا، یہ جو ڈکیتی کا مقدمہ ہے نا، میں پہلے اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ تھانہ کانا میں ہی ایک FIR درج ہوئی تھی جو کہ 11/18/25 اور یہ 24 جنوری کو 2025 درج ہوئی۔ اس کا جو مدعی ہے غلام رسول ولد ہمت خان، وہ سادوں کے گاؤں جو کانا کا ہے وہاں کے رہائشی ہیں۔ انہوں نے FIR درج کروائی تو اس میں انہوں نے لکھوایا کہ میں اپنے بھانجے کے پاس گیا تو اس دوران 8 سے 9 جو ڈاکو ہیں مسلح ہو کے ان کے گھر میں گھس کے اور چیزیں لوٹنے لگے اور ہم سب کو انہوں نے یرغمال بنا لیا۔ یرغمال بنانے کے بعد ان ملزموں نے ابھی فرار نہیں ہوئے تھے کہ اس دوران جو مدعی ہے غلام رسول، اس کا بیٹا اسامہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے والد کو اور دوسرے رشتہ داروں کو ڈاکوں کے ذریعے یرغمال ہوا دیکھا تو اس نے مزاحمت کی۔ جب اسامہ نے مزاحمت کی تو اس دوران ڈاکوں نے اس پر فائرنگ کر دی، جس کے اس کو 4 فائر لگے، یعنی 4 گولیاں لگیں۔ 4 گولیاں لگنے کے بعد ڈاکو جو ہے انہوں نے دیکھا کہ حالات خراب ہو گئے ہیں تو وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ فرار ہونے کے بعد جب گھر والوں نے 15 پہ کال کی، پولیس آئی تو پتہ چلا کہ ڈاکوؤں کی ایک گاڑی جو ہے گھر کے باہر موجود ہے۔ اس گاڑی پہ جو پہلی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی وہ تھی GBA 138۔ یہ جو سفید رنگ کی گاڑی تھی، اس گاڑی کو جب اندر سے چیک کیا گیا تو اس کے اندر سے اصل جو نمبر پلیٹ تھی وہ بھی مل گئی اور اس اصل نمبر پلیٹ پہ LEH 972 نمبر لکھا ہوا تھا اور اس کا ماڈل گاڑی کا 2017 تھا۔ اس گاڑی سے کچھ موبائل فون بھی برآمد ہوئے جن سے ٹریس کیا گیا تو 3 ملزموں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ان 3 ملزموں کی جو بیانات ہیں، تفتیش ہے، اس تفتیش کے ذریعے مزید ملزموں کو گرفتار کیا گیا۔ جب مزید ملزموں کو گرفتار کیا گیا تو اس میں ایک ملزم اسماعیل بھی تھا۔ اس اسماعیل سے جب پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ ملزموں نے بتایا کہ انہوں نے واردات کے بعد ایک 9mm پسٹل جو ہے وہ ایک خاتون ایس ایچ او کو دے دیا تھا۔ جب پولیس نے ان کے بتائے ہوئے پتہ پر ریڈ کی تو پتہ چلا یہ لاہور کے وومن تھانے کی جو ایس ایچ او ہے ثانیہ اشرف، ان کا ایڈریس ہے۔ جب ان کے گھر ریڈ کی گئی تو کالے بیگ سے یہ جو ہے ان کا جو پسٹل جو ہے نا وہ برآمد ہو گیا اور اس میں اس وقت 3 گولیاں بھی موجود تھیں۔ ثانیہ اشرف کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ان کا مکان نمبر 3 گلی نمبر 8 محمود روڈ یوسف پارک شاہدرہ میں ان کی رہائش گاہ ہے اور یہ تھانہ وومن تھانہ کی جو ہے نا وہ ایس ایچ او رہی ہیں۔ اچھا، اس سٹوری کا تھوڑا سا اینگل تبدیل ہوا جب ہم نے تحقیقات کی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح ہوا کہ یہ جو وومن تھانے کی ایس ایچ او تھی، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ آن ڈیوٹی ایس ایچ او تھی تو پتہ چلا کہ اس واردات کے درج ہونے کے بعد، یعنی جو 24/4 کو
2025 کو یہ اس SHO کے خلاف پرچہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ اس مقدمہ درج ہونے سے 2 روز قبل جو ثانیہ اشرف ہے ان کو SSP لاہور نے معطل کر دیا تھا، اور ان کی معطلی کے بارے میں جو پولیس ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ مار روڈ کے ایک اہم ہوٹل میں جو خواتین پلیئرز آئی تھی ان کی سیکورٹی کی ڈیوٹی ثانیہ اشرف کی لگائی گئی تھی، لیکن یہ بر وقت نہ پہنچی، جس کی وجہ سے ان جو کھلاڑی بین الاقوامی میچز کے لیے آئی تھی ان کی سیکورٹی کا مسئلہ بن گیا، جس کو دیکھتے ہوئے SSP نے فوری طور پہ SHO کو معطل کر دیا۔ اب یہ وہ حقائق ہیں جو FIR سے اور پولیس سے معلوم ہوئے ہیں، لیکن اس کیس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو SHO وومن تھانے کی ثانیہ اشرف ہے ان کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ ان کا کسی اور انسپیکٹر کے ساتھ بات چیت گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ اس انسپیکٹر نے ان کو اعتماد میں لے کے یہ جو موزر ہے وہ ان تک پہنچایا کہ یہ بعد میں وہ لے جائیں گے، لیکن وہ لینے نہیں آئے، اور اس دوران یہ ملزموں نے پسٹل ہے اس کے بارے میں پولیس کو بتا دیا، جس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا اور جوڈیشل کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ 22 تاریخ کو ثانیہ اشرف کو معطل کر دیا تھا SSP نے، 24 کو یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ ظاہری طور پر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جو SHO تھی وہ مجرموں کی سرپرست تھی، اور وہ مجرموں کے موبائل فون کو جو ہے نا اپنے گھر میں رکھتی تھی، لیکن ہم نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا ہے تو جس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے یہ موزر یہ پسٹل ان کو پہنچایا تھا، ان کے ایک عزیز سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ پسٹل جو ہے کسی اور نے پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے یہ جو SHO ہے لیڈی تھانے کی ان کو ایک قسم سے پھنسایا گیا ہے۔ لیکن اس حوالے سے DIG انویسٹیگیشن اور SSP انویسٹیگیشن اور CCPO بلال صدیق کمیانہ اور DIG آپریشن فیصل کامران کو بھی تمام حالات و واقعات کا پتہ ہے، وہ اس حوالے سے انکوائری کر رہے ہیں کہ یہ جو SHO ہے لیڈی SHO ثانیہ اشرف یہ کس حد تک اس واقعہ میں ملوث تھی، ان کے گھر سے جو پسٹل برآمد ہوا ہے وہ اصل میں کیسے وہاں پہنچا، ان تمام چیزوں کی جو انکوائری ابھی جاری ہے۔ اس انکوائری کی جب رپورٹ آئے گی تو اصل صورتحال باہر آئے گی کہ کیا واقعی یہ SHO جو خاتون SHO ہے یہ مجرموں کی سرپرستی کر رہی تھی، یا کہ ان کو کسی اور طرف سے اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان اجازت میں بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔